أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ العزیز سوا پارے کا درس قرآن ہے، 22واں پارہ مکمل ہے اور 23ویں پارے کی سورۃ یاسین جو ہے وہ مکمل ہے۔ اس 21ویں پارے کی آخری چند آیات میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب تھا، چونکہ اس سورت کے آخر میں جو خطاب تھا اس کا کچھ حصہ جو تھا وہ 22ویں پارے کے ساتھ بھی تھا، اس لیے کل اس کو درس قرآن کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ آج ہی کے ساتھ وہیں سے شروع کیا جا رہا ہے، آخری 21ویں پارے کے آخر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فتوحات ہوئیں تو بحیثیت انسان جو آپ کی بیویاں تھیں، امہات المؤمنین تھیں، مومنوں کی مائیں تھیں، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نان اور نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو ازواج مطہرات کو 2 اختیار دیے۔ پہلا اختیار یہ تھا، اگر تم دنیا کی عیش اور عشرت چاہتی ہو تو اللہ کے محبوب سے جدائی کر لو۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر تم آخرت کی زندگی چاہتے ہو، آخرت کی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی تندرستی کا عالم ہے یا آپ کے اوپر جو مشکل وقت ہے اس کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا، آپ کو دنیا نہیں بلکہ آخرت میں ہی اس کا اجر ملے گا۔ تو تمام کے تمام ازواج مطہرات نے اس کو قبول کیا، کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، ہم دنیا کی زیب و زینت نہیں بلکہ آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرنے کے بعد ان کو 7 احکام دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، کیونکہ مسلمان عورت کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ گھر ہے۔ تیسرا یہ کہ بلا زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور سطر کا اظہار نہ کرو۔ چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کرو۔ پانچواں یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ چھٹا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ساتواں یہ کہ قرآنی آیات اور تلاوت اور حدیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ اس کے بعد جو اہم مضامین اس سورۃ احزاب میں شروع حصے میں بیان ہوئے ہیں، جو 22ویں پارے میں ہیں، وہ درجہ ذیل ہیں۔ مسلمانوں کی شخصیت کو معاشرے میں نمایاں اور امتیازی حیثیت دینا اور اس کا تشخص بیان کرنے کی 10 صفات ہیں۔ یہ 10 صفات مردوں عورتوں دونوں میں ہونے چاہیے۔ جب دونوں میں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی مغفرت اور عظیم درجات بلندی کا سبب بنے گی۔ یعنی اسلام، ایمان، قوت دائمی، صدق، صبر، خشوع، صدقہ اور روزے، شرمگاہ کی حفاظت اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ 10 صفات انسان میں چاہے وہ مرد ہے یا عورت میں ہونی چاہیے۔ سورۃ احزاب کے اندر ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنہ بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے ساتھ پھوپھی ذات بہن کے ساتھ شادی کر لی تھی، جس کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ زید اور حضرت زینب میں بن نہ پائی تو انہوں نے آپس میں جدائی ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زینب کے ساتھ اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ تو مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے استہزاء کر دیا، کہا کہ انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی، کیونکہ یہ ایک رسم تھی کہ وہ کہتے تھے جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس رسم بد کو توڑنے کے لیے یہ کام کیا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، یہ اسی کا ہوتا ہے جس کا یہ بیٹا ہوتا ہے۔ یہاں پر چند باتیں بہت ضروری تھیں جن کا ضمنی طور پر میں کچھ باتیں ضرور کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر
کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی زیادہ جو شادیاں کی ہیں، ان کا معاذ اللہ مقصد جو تھا وہ شہوت پرستی یا عنصر بنیادی قرار دیا گیا کہ اس لیے آپ نے اتنی زیادہ شادیاں کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلی شادی کی وہ اپنے سے کئی گنا بڑی عمر کی اور بیوہ ایک عورت سے شادی کی ہے۔ آپ کی عمر 25 سال ہے اور جس سے شادی ہو رہی ہے وہ آپ کی عمر سے 15 سال بڑی عورت ہے۔ اور دوسری، اگر آپ کے اندر یہ چیز ہوتی تو آپ کسی کنواری لڑکی کے ساتھ زیادہ شادیاں کرتے۔ آپ کی ازواج مطہرات میں جو آپ کی بیویاں ہیں ان میں صرف ایک کنواری لڑکی ہے، وہ بھی حضرت صدیقہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دوسری بات کہ یہ جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں یہ مخالفین کی مخالفت اور ضد اور اناد کی وجہ سے تھے، اس لیے ان اعتراضات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے اس کی یاد دہانی کرائی اور ان کے 5 امتیازی اوصاف کو بیان کیا۔ فرمایا آپ اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اہل ایمان آپ کو سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ کفار اور فجار کو اللہ عذاب سے، ہلاکت سے ڈرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نیکی، اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ سراج منیر ہیں، آپ کا پرنور وجود سے ظلمتیں دور ہوئیں اور شبہات کا ازالہ ہوا۔ آگے صورت احزاب میں وہ آداب بیان کیے جا رہے ہیں جن آداب سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ناآشنا تھے۔ یہاں صرف تین آداب ادب جو ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا یہ کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور یہ آج اسلام بھی اس کی یہی کہ آپ کسی کے بھی گھر میں داخل ہو رہے ہیں پہلے دروازے پر دستک دو، اجازت ملے تو چلے جاؤ، نہیں تو نہیں جاؤ۔ دوسرا یہ کہ کسی کے گھر میں دعوت کھاؤ اور دعوت کھانے کے بعد وہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے گپے نہ مارو تاکہ گھر والوں کو اس سے اذیت نہ پہنچے۔ کھانا کھایا، چاہے شادی ہے، کوئی غم ہے یا ویسے آپ کی، تو آپ وہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ تیسرا یہ تھا کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگو، بلا حجاب ان سے کوئی چیز نہ مانگو۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور تکریم بیان فرمائی اور اہل ایمان کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ اور درود و سلام کی بہت زیادہ فضیلتیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، آج تو آپ کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ فرمایا جی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، فرمایا کہ جس شخص نے بھی میرے اوپر درود اور سلام بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ پہلے امہات المؤمنین پر حجاب پردے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، پھر عمومی طور پر ہر مسلمان عورت پر جو ہے وہ پردے کا حکم لازم ہے۔ حجاب کیسا ہونا چاہیے؟ حجاب ایسا ہو کہ پورے کا پورا بدن چھپا ہوا ہو۔ حجاب ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے انسان کی اس کے اندر اس کی حفاظت ہو، اس کا جسم نظر نہ آ رہا ہو۔ اس طرح کا حجاب نہ پہنا ہوا ہو جو بظاہر انسان نے حجاب تو پہنا ہوا ہو لیکن مردوں کی طرف اس کا میلان ہو، اور ایسا خوبصورت یا اس قسم کا لباس نہیں ہونا چاہیے جس سے انسان کی زینت کے اوپر اثر ظاہر ہوتا ہو، تو اس لیے ایسے حجاب سے بھی منع کیا گیا۔ اس صورت کے اختتام پر فرائض اور واجبات اور شرعی احکام کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی کتاب قرآن مجید جس کو اللہ نے آسمان، زمین، پہاڑوں پر پیش کیا، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا کیونکہ ان کے اندر عقل اور شعور نہیں تھا۔ یہ جو نعمت تھی، یہ جو امانت تھی، یہ اللہ نے انسان کو دی کیونکہ اس کے اندر عقل اور شعور ساری چیزیں موجود ہیں۔ آگے صورت سبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں اپنی حمد و ثنا سے کی جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مستحکم نظام قائم کیے، نظام عالم کی تدبیر کی، اس سے ہر چیز کی خبر ہے، اس کی کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر، اہل سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا،
حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی آواز دی ہوئی تھی کہ آپ جس وقت زبور کی تلاوت کرتے تھے تو وہاں پہ اڑنے والے پرندے حیوان بھی آپ کی اس آواز سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہ دی ہوئی تھی، ہر چیز ان کے تابع تھی، ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع، انسان ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع، سمندر ان کے تابع، ہر مخلوق جو تھی ان کے تابع تھی۔ آگے سبا کی جو اہل سبا تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، ہر چیز ان کے لیے مسخر کی ہوئی تھی، ہر چیز کے لیے اللہ نے ان کو نعمتوں سے ہی نوازا ہوا تھا، ان کی نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اس صورت میں مسلسل مشرکین کے عقائد اور نظریات کے عقلی دلائل سے تردید اور توہین، کبھی ان سے کہا گیا کہ بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا، اپنا معبود سمجھتے ہو، بتاؤ ان کو بلا کر لاؤ، ہم مان جائیں گے کہ تمہارے وہ جو لوگ جن کو تم پوجتے ہو اور جن کے لیے تمہارے اندر یہ ہے کہ وہ ہمارے حاجت روا ہیں، ان کو بلا کر لے آؤ اگر وہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں آخری آیت میں بتایا گیا ہے وہ آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی ایمان وہی ہے جو حالت نظر سے پہلے قبول ہے، اگر حالت نظر میں کوئی انسان ایمان قبول کرنا چاہے تو اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ آگے صورت فاطر ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ابتدا میں اپنی توحید باری کے بے شمار دلائل بیان کیے اور اس کے وجود پر دلائل اور شرک کی بنیادوں پر منہدم اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید کی۔ سورت کی ابتدا میں اس خالق اور اس ذات کی ہستی کا ذکر خیر ہے جس نے عالم و کون و مکان اور انسانوں، فرشتوں، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، اس ذات کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد دوبارہ وحدانیت اور قدرت کے دلائل سے یہ صورت بحث کرتی ہے، رنگ، نسل اور پھولوں، سفید، سرخ، سیاہ پہاڑ، مختلف رنگوں، زبانوں، مزاجوں والے ہزاروں لاکھوں قسم کے انسان، جانور، ان کی پیدائش کرنے والی ذات کون ہے، ان سب کو کس نے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو اس کے اندر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس سے کون مراد ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈرنے والے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو فرمایا اس سے علماء سے مراد صرف دین اور شریعت کے علماء نہیں بلکہ کائناتی علم رکھنے والے علماء بھی شامل ہیں، یعنی طب، فلکیات، نباتات، فضاء اور ارضیات کا علم رکھنے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر سورت کا رخ کتاب منظور دکھانے والی کتاب سے کتاب ہے، یعنی قرآن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کی تعریف کے بعد عمومی طور پر امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن مجید نازل کیا۔ لیکن نزول کے بعد یہ امت 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ظالم یہ وہ گناہگار مسلمان ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں، مقتصد یعنی درمیانے وہ لوگ جن کے حسنات اور سیئات جو ہے وہ برابر ہیں، اور تیسرے سابق یعنی وہ سچے طاعات عبادات میں دوسروں سے سبقت لے گئے، لیکن ان تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ بہرحال جنت ہے۔ اور اس کے بعد آگے سورت یاسین شروع ہو رہی ہے۔ سورت یاسین مکی سورت ہے، اور اس سورت کے بارے میں آج ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ بن چکا ہے کہ ہم اس کو اپنے خوشی، غم، تکلیف، مصیبت ان چیزوں میں پڑھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن اس سورت کے جو مضمون ہے، اس سورت کا جو مقصد ہے، اس سورت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان کیے، آج امت ان سے غافل ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں۔ پھر ان کفار قریش کا تذکرہ جو کفر و ضلال میں بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے بعد دیگر
اللہ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک کو حق پرست اور ناصح نہیں سمجھا تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اس ناصح کی کچھ گفتگو جو ہے وہ پارہ نمبر 23 کے شروع کے اندر موجود ہے۔ 22ویں پارے کے آخر میں ان انبیاء کا تذکرہ ہے جنہوں نے اس بستی میں ان انبیاء کو شہید کر دیا تھا۔ یہاں سے آگے ان میں سے کچھ کا تذکرہ اب بھی موجود ہے۔ ان میں ایک شخص تھا جس نے ان کو منع کیا کہ یہ حبیب النجار شخص تھا کہ اے بستی والو، یہ لوگ جو تمہارے پاس آئے یہ تمہارے ناصح ہیں، تمہیں نصیحت کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وجود اور توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن میں بار بار مذکور ہیں، ان میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں پر ذکر کی ہیں۔ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، لیل و نہار، شمس و قمر، کشتیاں اور جہاز سمندر میں چلتے ہیں۔ ان دلائل کے ضمن میں سورۃ یاسین کی ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے نزول قرآن کے زمانے میں بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی جوڑا جوڑا صرف انسان اور حیوان ہی ہوتے ہیں، جبکہ موجودہ دور کے سائنس اور جدید ترین تعویل، تحقیق اور مغزماری کے بعد ثابت کیا گیا زوجیت جوڑا نہ صرف انسان بلکہ نباتات، جمادات اور تمام کائنات میں پیدا کی گئی ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اس کے بعد سورۃ یاسین کی قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کرتی ہے۔ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا، جو لوگ اپنے معمولات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے، وہ سور اسرافیل کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوگی۔ نفخہ فزع بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بار سور سے حی قیوم کے سوا سب کو موت آ جائے گی، سب مر جائیں گے، اور اس کے بعد تیسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو انسان اپنی قبروں سے جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر میں آ جائیں گے۔ کیونکہ اس صورت کے اندر زیادہ تر جو بحث ہے وہ بادل موت کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کے اختتام پر اس پر ہو رہا ہے۔ فرمایا کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ان جیسے پیدا کرے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے والے، علم رکھنے والے، اور اس کی شان یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس صورت کو سورۃ یاسین کو قلب القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ قلب القرآن کا مطلب ہے کہ قرآن کا دل، جیسے انسان دل کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس طرح یہ صورت کا بھی ہے۔ اس صورت کو جو آدمی روزانہ صبح کے وقت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے تمام دن کے تمام کاموں کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا